سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 18 چیپٹر کی 18 اور 19 آیات ہم پڑھیں گے۔ ان کا آپس میں کنیکشن ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 18 چیپٹر اور 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے، کس کا؟ بابل کا، تو دور کھڑے ہو کر چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے؟ کون؟ یہ سوداگر، یہ مرچنٹس کی بات ہے۔ آیت 19 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ تو جیسا کہ ہم نے مکاشفہ اس کا 18 کی 8 کی تفسیر میں دیکھا کہ ان پر ایک ہی دن میں یہ آفت آ جائے گی، یعنی موت، غم، کال اور آگ میں جلا کر اسے وہ خاک ہو جائے گا، اور اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا کبھی ہوگا۔ جب کسبی کی عدالت کا وقت آئے گا تو تیزی سے آئے گا اور اسے بھسم کر دیا جائے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 47 چیپٹر اس کی 9 اور 10 آیت میں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہے، لیکن آپ اس کو نوٹ کریں۔ اور ریولیشن چیپٹر 18 ورس 9 and 10 and 17 and 19، یوحنا عارف کا مکاشفہ 18 کی 9 سے 10، 17 اور 19 آیات۔ اب بابل میں وہ آگ سے جو ہے یہ سب چیزیں بھسم کر دی جائیں گی، جو کہ ریولیشن مکاشفہ 17 کی 16 آیت جو ہے اس پر پورا اترتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مکاشفہ 17 کی 16 میں کیا لکھا ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے، اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے، اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر ہم نے دیکھا اور وہ یہاں پورا ہو رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر آگ سے بھسم کر دیا جائے گا اور اس کا دھواں ہمیشہ ہمیشہ تک اٹھتا رہے گا۔ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 3 میں اس کا ذکر ہے۔ مکاشفہ 19 کی 3 میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے، پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا، یعنی یہ مقدسوں نے، سینٹس نے۔ عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے ہم دیکھیں کہ ان آیات میں 19 آیت میں لکھا ہے، وہ دور کھڑے بادشاہ جو ہیں، سوداگر یعنی جو ٹریڈ کرتے تھے، جو مرچنٹس تھے، اور ان کے جہازوں کے مسافر یا ملاح جو سیلرز ہیں، وہ جلنے کا حال جب دیکھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ریولیشن چیپٹر 18 ورس 10 جو پڑھی ہے، اور 15ویں اور 17ویں آیت میں یہ حال اس کا بیان کیا گیا، اور وہ دیکھیں گے اور کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے، کیونکہ ان کا غم جو ہے وہ بڑا شدید ہے۔ انہوں نے ایک وقت تھا کہ بابل کی خوشحالی دیکھی تھی، جب وہ اپنی سوداگری یا وہ بزنس کی وجہ سے بہت امیر تھا، مگر اب وہ سب کچھ بابل کا
چاہتا رہا، جیسا کہ ریولیشن چیپٹر 18 ورس 16 اور 19 میں بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 18 کی 16 اور 19 میں کیا لکھا ہے؟ 16ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اور یہاں لکھا ہے، اور کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور رغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ 19 آیت میں ہم دیکھیں گے، اور اپنے سروں پر یہ مرچنٹ سوداگر جو ہیں، یہ بزنس کرنے والے کیا کریں گے؟ ٹریڈ کرنے والے خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے، افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ یہ ہم 18 اور 19 آیت کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس کو دیکھا کہ اس بڑے اور مضبوط شہر پر ان کا یہ ماتم اس لیے ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، وہ رو تو رہے ہیں اپنے بزنسز کو، اپنے ٹریڈ کو، کہ ہمارا بھی کام ختم ہو گیا۔ آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 کی 20 آیت پڑھیں گے۔ مکاشفہ 18 کی 20 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مکاشفہ 18 کی 20 میں لکھا ہے، آئے آسمان اور آئے مقدسوں اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ ہاللیلویہ! خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت پوری ٹھہری رہے۔ یرمیہ نے جو نبوت کی تھی، جس دن خدا نے بابل کو تباہ کیا، آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے، اس نے ایک پیشن گوئی کی یا پروفسی کی، وہ خوشی منائیں گے۔ دیکھیں ہم پڑھیں گے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 51 کی 48 آیت۔ جرمایہ چیپٹر 51 ورس 48 میں کیا لکھا ہے؟ تب آسمان اور زمین اور سب کچھ جو ان میں ہے بابل پر شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ غارت گر شمال سے اس پر چڑھائیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں، رسولوں، مقدسوں کے خوشی جو منانے کا وقت آ گیا۔ خدا نے بابل سے اپنے بندوں کا بدلہ لیا۔ مکاشفہ 19 کی 2 میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے مقدسوں اور شہیدوں کا خون بھی پیا۔ چلیں ایک آیت آپ لکھ لیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا۔ پہلی تو ہے مکاشفہ 19 کی 2، تو میں آپ کے سامنے دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیں مکاشفہ 19 کی 2 میں کیا لکھا ہے؟ اور لکھا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے یعنی خدا باپ، خدا بیٹا پاک روح کے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا، اور اس نے اپنے بندوں اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، چلیں اب 17 کی 6 بھی ہم پڑھ دیتے ہیں، اور 17 کی 6 میں کیسے ان کے خون کا بدلہ لیا گیا۔ اور یہاں یوں لکھا ہے، میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون، یعنی یہ بابل کی بات ہو رہی ہے، اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہیدوں کا خون پیا، اور اس میں نبیوں اور مقدسوں کا خون پایا گیا۔ 18 کی 24 یعنی مکاشفہ 18 کی 24 میں کیا لکھا ہے؟ کہ یہاں لکھا ہے،
हालेलुया। और नबियों और मुकद्दसों और ज़मीन के सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। सो ये जो कुछ भी यहाँ है ये वो शहीदों की जिन्होंने शहादतें दी हैं उनकी दुआओं का जवाब है। ये मुकाशवा 6:10 में और नरसिंगों की अदालत से पहले जो दुआएं बाखूर के मज़बा पर की गई थी, ठीक है, 6:10, और फिर मुकाशवा 8:3 से 4 में इनका बयान है। सो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि ये शहीदों की दुआओं का जवाब है। सो निकालिएगा, आप भी अपनी बाइबल्स आपने पंजाबी और हिंदी की खोली होंगी। सो मुकाशवा 6:10 आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ और यहाँ ये लिखा हुआ है, और बड़ी आवाज़ से चलाकर बोली। कौन सी? ये जो नीचे जो कुर्बान गाह के नीचे रूहें हैं जो कत्ल हो के शहीद हो के गई हैं उनकी बात हो रही है। और बड़ी आवाज़ से चला कर बोली कि आए मालिक आए कदूस और बरक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। सो मुकाशवा 8:3 और 4 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा और यहाँ ये लिखा है, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। 4 आयत में लिखा है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। हालेलुया। अजीजों, जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं कि मूसा ने इसराइल को जो गीत सिखाया था मुल्के कनान में दाखिल होने से पहले, सो मूसा ने कहा था जब उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से लाया तो उसने एक गीत भी उनको सिखाया था, क्योंकि मूसा जो था ये शायर भी था, ये पोइट भी था। सो हम देखते हैं डिटोरनमी यानी इस्तिस्ना व्यवस्था सार उसकी 32 की 43, इस्तिस्ना 32 की 43 यानी 43 में क्या लिखा है, ये खून का इंतकाम बदला लेने के लिए ये मूसा ने बनी इसराइल कौम को सिखाया था मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले। आई कौमों, उसके लोगों के साथ खुशी मनाओ क्योंकि वो अपने बंदों के खून का इंतकाम लेगा और अपने मुखालफों को बदला देगा और अपने मुल्क और लोगों के लिए कफारा देगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि लूका उसका 18 बाब और 7 और 8 आयत, मुकद्दस लूका उसका 18 की 7 और 8 आयत, तो हम देखते हैं कि लूक चैप्टर 18 7 और 8 वर्स में क्या लिखा गया है। सो लूका 18 में हम जाते हैं, तो आप भी प्लीज़ देखिए। तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ लूका 18 की 7 और 8 आयत। यहाँ लिखा है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, सवालिया निशान है, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा। 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, खुदा यीशु बयान कर रहे, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। सो अजीजों, ये खुदावंद के कलाम में पहले ही बयान कर दिया गया है। सो यहाँ आयत जो है वो 20 ख़त्म हुई। आए अब हम पढ़ें रेवलेशन चैप्टर 18 मुकाशवा उसकी 18 की 21 आयत। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। फिर एक और जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की का पाट की मानंद एक पत्थर उठाया,
اور یہ کہہ کر سمندر یعنی کون سے سمندر فرات میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا، خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ زور آور فرشتہ کے ظاہر ہونے کا مقصد جو ہے کوئی ضروری اعلان ہوتا ہے جب یہ زوراور فرشتہ آتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں ٹائٹل ڈیڈ ہے اس ارتھ کی یا اس پلانٹ کی، تو ریولیشن چیپٹر 5 ورس 2 مکاشفہ اس کا 5:2 میں کون، یہ ایک فرشتے کا بیان ہے کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موریں توڑنے کے لائق ہے۔ سو آسمان سے اترتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکاشفہ 10:1 میں بھی ہے، ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا جس نے بادل اڑے ہوئے تھے، اور سو اس فرشتہ نے وہی اعلان کیا جو 1000 سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے یرمیہ نے کیا تھا۔ یرمیہ جرمایہ، یہ آیت نوٹ کریں، جرمایہ چیپٹر 51 ورس 60 to 64، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 باب اور 60 سے 64 آیت۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بابل کے شہر کی بابت، یعنی اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایک عدالت کے اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ فرشتہ نے اس شہر کو جو اپنے آپ کو بہت گریٹ، عظیم سمجھتا تھا، ان کی آخرت کا اعلان کر کے ان کے فیوچر کا نظارہ پہلے ہی یوحنا کو دکھا دیا۔ ریولیشن چیپٹر 18:10 میں، مکاشفہ 18:10 میں، جو ہم آلریڈی ابھی اسٹڈی کر چکے ہیں، اور اس کے ہم دیکھتے ہیں عذاب کے ڈر سے دور کھڑے کہیں گے، آئے بڑے شہر، آئے بابل، آئے مضبوط شہر، افسوس افسوس گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ یہاں ہماری 21 آیت بھی، مکاشفہ 18:21 آیت بھی اینڈ پہ پہنچی۔ سو آئیں اب ہم ریولیشن اس کا 18 چیپٹر کی 22 آیت پڑھیں گے، اور پلیز آپ بھی اپنی پنجابی اور ہندی کی بائبلز میں ضرور دیکھیں، اور یہ 22 آیت ہے، مکاشفہ 18:22 میں لکھا ہے، اور بربت نوازوں اور مزبوروں اور بانسری بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر یعنی کوئی سکلڈ تجھ میں پھر کبھی نہ پایا جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی سنائی نہ دی جائے گی۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آیت 22 میں، مکاشفہ 18:22 جو پڑھی 22 آیت میں، سو اس شہر میں جتنے مشہور کام ہوتے تھے، جو بھی کاریگروں کے تھرو جو بھی مشہور کام ہوتے تھے، فرشتہ نے ان سب کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 24 باب اور پہلی 2 آیات میں بھی یسایہ نے اسی بارے میں کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ سو یسایہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 24 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرگم کر کے ویران کرتا ہے، اور اس کے بادشاہوں کو تتر بتر کر دیتا، اور یوں ہوگا کہ جیسا رہت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسے نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسے لونڈی کا ویسے ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا حال ہوگا۔ عزیزو، مقدسین یا سانتیہ
سینٹس کے لیے یہ اعلان اور آگاہی یعنی وارننگ ہے کہ وہ ان وباؤں آفتوں سے بچ کے نکل جائیں گے. دیکھیں مکاشفہ 18:4 میں کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے آسمان میں کسی کو یہ کہتے سنا، اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور ان کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ پڑے. عزیزو ایک بات کلیئر ہے، چرچ اوپر ہوگا، لیکن باقی جو مقدسین ہیں، جو برگزیدے ہیں، یہودی ہیں، اور جو اقوام کے لوگ، جنٹائلز لوگ اور بھی یسوع کو قبول کریں گے، یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہم 22 یوحنا 18:22 میں کوئی انڈسٹری باقی نہ رہے گی اور کوئی جو میوزیکل انسٹرومنٹ بھی وہاں نہیں بجیں گے، یعنی کوئی ساز و آوازوں کی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ یہ سازندے جو میوزیشنز ہیں اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اور خداؤں کی تمجید کے لیے اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کیا. دیکھیں ڈینیل 3:4-6 جو ہے، یہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ دیں. ڈینیل چیپٹر 3:4-6، ڈینیل اس کا 3 باب 4-6. اور کاریگر بت پرستی کے لیے اپنے اس ٹیلنٹ کو یوز کرتے تھے. دیکھیں یہ اعبار 26:1 میں بھی خدا نے بڑا کلیئر بتایا ہے، اور آپ نوٹ کریں زبور 115:4-8، لیویٹیکس چیپٹر 26:1، سامز 115:4-8، سامز 135 ورسز 15-18، زبور 135:15-18. چلے میں پرانے عہد نامے کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اعبار 26:1 آیت میں کیا لکھا ہے؟ سو ہم یہ دیکھیں گے. اعبار یعنی لیویٹیکس، لیویاں، اس کی 26:1 آیت میں یوں لکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھ کے اسے سجدہ مطلب پتھر کرنا، نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں. ہالےلویا. سو عزیزو دوسری آیت بھی دیکھ لیں. تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں. سو یہ دیکھیں ہمارا خدا غیور خدا ہے، اڑ کر رکھنے والا ہے. وہ جو ہے وہ جیلس گاڈ بھی ہے. سو جب پتھر یہ فرشتہ نے سمندر میں پھینک دیا جائے گا تو تمام آوازیں یک دم آنی بند ہو جائیں گی. سو یہاں مکاشفہ 18:22 آیت ختم ہوئی. تو آئیں 23 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور 23 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18:23، مکاشفہ 18:23 میں لکھا ہے، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. مکاشفہ 18:23 میں کیا لکھا ہے؟ شادی بیاہ دنیا کے عام حالات کو ظاہر کرتے ہیں. یہ شادی بیاہ دنیا کے عام حالات کو ظاہر کرتے ہیں، جس طرح متی 24:38 میں ہیں. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس شہر میں کوئی باقی نہ رہے گا.
دیکھیں یہ ریولیشن چیپٹر 18 ورس 3 مکاشفہ 18 کی 3 میں سوداگروں کا مرچنٹس کا ذکر ہے جو سفر کر کے اپنا کاروبار چلاتے تھے. اس آیت میں ان کو زمین کے امیر کہا گیا ہے ان کو. تو یہ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 23 کی 8. ازائیا چیپٹر 23 کی 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر ہے. سو آپ پلیز ان ورسز کو پڑھیے گا، مارک کیجیے گا، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اسکپ کرنا پڑ رہا ہے ان حوالوں کو. سو بادشاہوں کے پاس تو سیاسی پاور ہوتی ہے، مگر سوداگروں کے پاس تو فائنینشیل پاور ہوتی ہے. یعنی بادشاہوں کے پاس تو گھوڑے رتھ اور اس کی آرمی ہوتی ہے، لیکن سوداگروں یا مرچنٹس کے پاس کیا ہے؟ وہ فائنینشیل پاور ہوتی ہے، مالی طور پہ ہوتی ہے. اس لیے ہر پیریڈ میں ان کو امپورٹنس دی گئی ہے، ان کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اس شہر میں جادوگری بت پرستی ہوتی تھی. یسایہ نبی کا صحیفہ 47 باب اور 9ویں 12ویں اور 13ویں آیت. ازائیا چیپٹر 47 ورس 9 12 and 13. اور یہ جادوگر اپنے ماسٹر یا جو ان کا خدا ہے، مالک ہے، شیطان کی انسٹرکشنز یا اس کی ہدایات پر کام کرتے تھے. دیکھیں یہ آپ ضرور پڑھیے گا. ریولیشن چیپٹر 12 ورس 9 مکاشفہ 12 کی 9. ریولیشن چیپٹر 13 ورس 2 مکاشفہ 13 کی 2. ریولیشن چیپٹر 17 ورس 3 نے یہ بیان کیا گیا ہے. سو یہ شہر جیزبیل کی طرح تھا، یعنی کہ جو شیطان کی گہری باتوں سے واقف تھا. مکاشفہ 2 کی 24 میں اس کا بڑا ذکر ہے. پھر دوسرا سلاطین میں پرانے عہد نامہ کی جو جیزبیل ہے اس کا بھی ذکر ہے. دوسرا سلاطین 9 کی 22، دوسرے راجے 9 کی 22، سیکنڈ کنگز چیپٹر 9 ورس 22. سو جادوگروں کا حصہ جو ہے وہ ایکچولی عزیزو آگ کی جھیل ہی ہے، کیونکہ مکاشفہ 21 کی 8 میں یہ بیان کیا گیا ہے. ریولیشن چیپٹر 21 ورس 8 میں وہ نئے یروشلم میں ہرگز داخل ہونا چھوڑیں، وہ دور سے ہی نہیں دیکھنے پائیں گے. مکاشفہ 22 کی 15 میں میں آپ کے سامنے یہ ورس پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی نکال لیجئے گا. مکاشفہ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 22 کی 15، مکاشفہ 22 کی 15 میں کیا لکھا ہوا ہے. سو یہاں یہ لکھا ہے، ہاللیلویا، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار، یہ کتے جو ہیں یہ بائبل میں 10 لوگوں کو کہا گیا، ہومو سیکچولز کو کہا گیا، لسبنی کو کہا گیا ہے، یہ جو جادوگر ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے، یہ جو غلط ٹیچنگ دیتے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے، بت پرستوں کو بھی کہا گیا ہے. سو مگر کتے اور جادوگر، یہ کتے یہ عام والے اینیمل نہیں ہیں، مگر یہ تشبیہ دی گئی ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار، خونی، بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والے باہر رہیں گے، نئے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے. تو عزیزو آئیں دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 ورس 24 جو اس کی آخری آیت ہے، ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے. دیکھیں مکاشفہ 18 کی 24 میں کیا لکھا ہے، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا. خدا ان کے کلام پہ پڑھے جائے. سو اس کی برکت ٹھہری رہے. اس شہر کا یہ قصور بھی ہے کہ اس میں بہت سے مقدسوں کا خون بہایا گیا تھا، جیسا کہ ہم نے مکاشفہ 17 کی 6 میں بھی پڑھا ہے، اور اس کی ڈیٹیل بھی ہم دیکھ چکے ہیں. ریولیشن چیپٹر 17 ورس 6. اس کی ایک بیٹی یسوع مسیح کے دنوں میں یروشلم کا شہر بھی تھا. لوکا 11 کی 47 سے
51, Luke chapter 11 verse 47 سے 51, چیلوں کے کرتب یا آپ کہہ لیں دا بک آف ایکٹس رسولوں کے اعمال 7 کی 52. سو یہ اس میں بھی آپ اس ڈیٹیل کو دیکھ سکتے ہیں. اور آئیں ہم اس کو لوک کی پڑھ دیتے ہیں. یہ ورس کیا ہے؟ لوکا 11 کی 47 لوک چیپٹر 11 ورس 47 سے 51 میں. تو میں آپ کے سامنے یہ پڑھنے لگا ہوں اور یہاں لکھا ہے مقدس لوکا 11 کی 47 سے 51 میں یہ لکھا ہے، تم پر افسوس کہ تم تو نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا تھا، بس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا تھا اور تم ان کی قبریں بناتے ہو. اس لیے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا اور وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس زمانہ کے لوگوں سے باز پوش کی جائے. اور ہم 51 آیت پڑھیں گے. حابل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور مقدس کے بیچ میں ہلاک ہوا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی زمانہ کے لوگوں سے سب کی باز پوش کی جائے گی. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. سو رسولوں کے اعمال اور اس کا 7 چیپٹر اور 52 آیت میں بھی اسی تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. رسولوں کے اعمال اس کا 7 کی 52 میں کیا لکھا ہے؟ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راز باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. تو اس پیالے کے باٹم یا تلے میں بابل کا خون ہے. سو پیدائش 4 کی 10 میں ہم پھر چلے جائیں، یہ پڑھ دیتے ہیں اور یہ ورس سے ہم اس آیت کا اختتام کریں گے. سو پیدائش 4 کی 10 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ قائن اور حابل کی بات ہے. اور پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ خدا قائن سے کہہ رہے جس نے اپنے بھائی کو حابل کو مارا. سو پھر اس نے یعنی خدا نے اس سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. ہاللیلویہ. دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ مکاشفہ اس کا 18 چیپٹر اور 24 آیت ختم ہوئی اور اسی کے ساتھ جو 18 چیپٹر ہیں وہ اختتام پہ پہنچا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور بھید اس میں سے آپ کھولے تاکہ بہت لوگوں کے لیے گواہی ہو اور ان کو ہم بتا سکیں کہ ابھی توبہ کر لو اور لوگوں کو بھی بتاؤ ورنہ یہ دن آنا ہے. اور یہ دن جو ہے وہ لوگ تو آسمان پر ہوں گے جو آج اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور یسوع کو اپنا مکتی داتا گرہن کرتے ہیں یا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ ان عذاب میں سے نہیں گزریں گے اور نہ دیکھیں گے، کیونکہ ہم یسوع کے ساتھ ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب یہ سارے حالات ہو رہے ہوں گے تو وہ لوگ جو بعد میں یسوع کو قبول کریں گے وہ ان میں سے ہو کے گزریں گے، قتل ہوں گے، شہادتیاں دیں گے. اور ہم نے جیسے دیکھا کہ آواز لگا رہے ہیں کہ خداوند
ہمارا بدلہ لے جنہوں نے ہمیں قتل کیا. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. جے مسیح.